جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ فرض نماز کے لیے پاس کی مسجد بھی جانا مشکل لگتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں، فاصلے ہونے لگتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح کھل مل جاؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ انسان جسم سے نہیں، اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمیں تو مردہ کو بھی سلام کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پر پتہ نہیں ہم میں یہ انا، ضد، اکڑ کیوں آ گئی ہے کہ زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو مطلب تک۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے، پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان کی عافیت لا علمی میں ہی ہے۔ بس وہی وقت اچھا ہوتا ہے جب آپ کسی کی اصلیت نہیں جانتے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے دکھ پر دکھی اور خوشی پر خوش ہوتا ہو تو یقین کیجئے کہ وہ ایک ہی کافی ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں اور گفتگو نہ بھی ہو رہی ہو، لیکن آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہے۔ آپ کے پاس کوئی کندھا ہو یا نہ ہو، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ شکریہ۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو اس وقت مجھے پتا چلا میری اوقات تو بس چند سانسوں کی محتاج ہے، اور میں خود رب العزت کا محتاج ہوں۔ وہ چاہے تو چلتی رہے، اگر نہ چاہے تو رک جائے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ آزمائشیں انسان کو شاید مزید مضبوط بنانے کے لیے ہی آتی ہیں، اور جو صبر ہمت کے ساتھ اپنے رب پہ یقین رکھے تو اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور اگر زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ انسان بہت اچھا تھا، یہ لفظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ دم آواز میں نہیں، الفاظ میں ہونا چاہیے۔ اونچا تو ہر کوئی بول سکتا ہے۔ رنگین باتیں کر کے معصوم زندگیاں سیاہ کرنے کا ہنر نہ جانے کہاں سے آتا ہے لوگوں میں۔ خوشیاں ہوں تو نیندوں کا بھی رہتا ہے سلسلہ، جب غم مقدر بن جائے تو سویا بھی نہیں جاتا۔ اور کبھی کبھی پنجرے تو کھول دیے جاتے ہیں پر پنچھی اڑا نہیں کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو رب کریم نے اس کی اصلاح کی ترتیب وار 3 طریقے بتائے۔ طلاق دینے سے پہلے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا طریقہ، خاوند اپنی بیوی کو نرمی سے سمجھائے، اس کی غلط فہمی دور کرے۔ اگر واقعی وہ جان کر غلط روش اختیار کیے ہوئے ہے تو سمجھا بجھا کر صحیح روش اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہی ختم ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دے۔
اور اس سے لادس ہوئے۔ یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے۔ اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہی ختم ہو گیا۔ تیسرا طریقہ، خاوند کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر اور زخم نہ ہو، مگر اس تیسرے درجے کی سزا کے استعمال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اگر اس معمولی مار پیٹ سے بھی معاملہ درست ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، تعلقات بحال ہو گئے، تب بھی مقصد حاصل ہو گیا۔ خاوند پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی بال کی کھال نہ نکالے اور ہر بات منوانے کی ضد نہ کرے، چشم پوشی اور درگزر سے کام زیادہ لے۔